والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مومن جو بھی عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، اس کے مسائل کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا جاننا ہر مومن پر لازم و ضروری ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، دین کا علم سیکھنا ہر مسلم مرد ہر مسلم عورت پر فرض ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو روشنی اور نور اجالے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کی ہر نیکی، ان کی عبادت بالکل شریعت کی روشنی میں ہو۔ اور اگر آدمی زندگی میں نماز پڑھے، وضو کرے، غسل کرے، لیکن معلوم نہیں ہو کہ کیا کر رہا ہوں، اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جاننا ایک الگ علم ہے اور عمل کرنا ایک الگ علم ہے۔ جس نے جان کر عمل کیا، اس نے جاننے کا بھی فرض ادا کیا، عمل کرنے کا بھی فرض ادا کیا۔ جس نے بے جانے ادا کیا، اس نے جاننے والا فرض ادا نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے قول میں آیا ہے کہ ذنب العالم ذنب و ذنب الجاہل ذنبان، عالم کا گناہ ایک گناہ ہے، وہ جاہل کا گناہ دو گناہ ہے، کہ اس نے سیکھا نہیں، دوسرا عمل نہیں کیا، یہ دو گناہ ہوں گے۔ تو ہماری شریعت میں ہمیں بالکل پابند، اصول و ضوابط، احکام و مسائل سے بالکل مزین ہو کر اپنی عبادتیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہماری شریعت ایک مکمل شریعت ہے، ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ہماری کتاب مکمل کتاب ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا نظام لے کر آئے، تو جو ان چیزوں میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ فرمایا گیا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاعون، جو مسائل اور احکام کی جانکاری کے بغیر عبادت ادا کرتا ہے وہ ایسا عابد ہے، کیسے ہماری زبان میں کیسے ہیں کہ تیلی کا بیل۔ اور اس کی مثال عرب میں کے ماحول کے حساب سے چکی کا گدھا کی دی گئی ہے۔ شاید اس ماحول ہوگا ایسا کہ چکی اس گدھے سے چلواتے ہوں گے، جس طرح کہ پہلے اپنے ادھر ماحول تھا کہ بیل سے جو ہے تیل نکلواتے تھے، گاڑی جسے کہتے ہیں، تو بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے تھے اور وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اب 4 گھنٹے چلا، 6 گھنٹے چلا، 8 گھنٹے چلا، وہ تو سمجھتا کہ میں نے بہت لمبا پال راستہ کر لیا ہے، میں 10 کلومیٹر چل گیا، 20 کلومیٹر چل گیا، لیکن جب آنکھیں کھولی جاتی ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے جہاں تھا وہیں ہوں۔ تو اسی طرح شریعت کے مسائل کی جانکاری کے بغیر جو بھی عبادت ہوگی وہ وہیں کا وہیں رہے گا، چاہے 10 سال عبادت کی ہو، 20 سال کی ہو، عمر کی ہو، جہاں تھا وہیں رہے گا۔ شرعی طور پر، دینی طور پر، مذہبی طور پر اس کے لیے کوئی بلند مقام، بلند درجہ، بلند رتبہ مشکل ہے۔ اس لیے مسائل کو جاننا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی، اسی کتابیں لکھی، عوام کے لیے آسان کتابیں بھی ہیں، انوار شریعت میں سینکڑوں مسائل ہیں،
نظام شریعت میں سینکڑوں مسائل ہیں، قانون شریعت میں ہزاروں مسائل ہیں. آدمی ان کو مطالعے میں رکھے گا. ہاں جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو کسی عالم سے جا کر پوچھ لے، تاکہ اس کی معلومات بڑھتی رہے اور وہ خود بھی جانتا رہے کہ میں جس وضو کر رہا ہوں اس میں سنتیں کتنی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، اور مفسدات کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں. میں جس نماز کو پڑھ رہا ہوں اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں. وہ خود جانے گا جب اسے معلوم ہوگا، کیونکہ وہ ادا اس کو کرنی ہے. یہ چیزیں اسلام میں بہت ضروری ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ بھئی آدمی عمر بھر پڑھتا رہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی جب سے وہ بچپنا سے پڑھنے کے لائق ہو دنیا میں رہنے تک پڑھے، کیونکہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں نے سارے علم پڑھ لیے، اگرچہ وہ ہزاروں علم جانتا ہو، لاکھوں باتیں جانتا ہو، لیکن دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے سب پڑھ لیا. کر بھی نہیں سکتا. یہ انبیاء کرام کی شان ہے. اللہ ان پر ہزاروں کروڑوں سلام نازل فرمائے. بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے قطرات کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر اللہ اپنے فضل سے ان پر درود و سلام نازل کرے کہ انہوں نے ہمیں اندھیرے سے اجالے ملائے. یخرج من الظلمات الی النور، اللہ کا حبیب لوگوں کو اندھیری سے اجالے میں لاتا ہے. ان کی یہ شان ہے. قرآن کی بھی یہ شان ہے، کیونکہ حضور قرآن ہی سمجھاتے ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کیا ہے. قرآن کی بھی محبت ضروری ہے، حضور کی محبت ضروری ہے. حضور کی محبت سے قرآن کو سمجھو، قرآن کی محبت سے حضور کو سمجھو. مثلا ناپاکی، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے. اللہ ان کی مزارات پر، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزارات پر، ان کے شاگردوں کے مزارات پر اور ان کے نائبین کے مزارات پر اور ان کے فیض یافتہ لوگوں کے مزارات پر ہزاروں ہزار رحمت کے پھول برسائے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آس پاس میں شورگل ہوا، اسے ہنسی آ گئی، تو اب کیا مسئلہ بتاؤ؟ تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر صرف اس کے ہونٹ کھلے، مسکرایا، جس کو ہماری زبان میں مسکرانا کہتے ہیں، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اگر زبان سے، منہ سے آواز نکلی، وہ آواز اتنی ہے کہ خود نے سن لی، اتنی دھیمی بھی نہیں ہے خود نہ سن سکے اور اتنی تیز بھی نہیں ہے کہ پڑوسی سن لے، خود نے سنی، تو ایسی آواز پر نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر اتنی ہنسی آ گئی نماز میں ہی کہ خود تو کیا سنے، پاس والوں نے بھی سن لی، تو سمجھ لو کہ نماز بھی گئی، وضو بھی گئی. نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، جس کو فقہاء کی اصطلاح میں قہقہا کہتے ہیں، کھلکھلا کر ہنسنا. تو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے سرکار کبھی بھی کھلکھلا کر زندگی میں نہیں ہنسے. یہ شرفا اور حکما اور علماء کی شان نہیں ہے اس طرح ہنسنا. ہاں بالکل گنوار قسم کے بازاروں لوگ اس طرح چٹے بازی سے ہنستے ہیں. معلوم نہیں ہوتا کہ دانائی کیا ہے، شرافت کیا ہے اور کمال کیا ہے. ایسی ہنسی جسے کاکا کہا جائے وہ بالکل ادب سے دور ہے. تو ایسی کاکا والی ہنسی سے نماز بھی گئی، وضو بھی گیا. اور اتنی ہنسی ہے کہ خود نے سن لی تو وضو تو باقی ہے، نماز گئی. اور اتنی ہنسی ہے کہ صرف ہونٹ کھلے، حضور کے زیادہ زیادہ ہونٹ ہی کھلتے تھے. حضور کا مسکرا نہیں ہوتا تھا، تبسم. جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سے عادت پہ لاکھوں سلام.
حضور کے چہرے کی مسکراہٹ لوگوں کے رنج و غم کو بھلا دیتی تھی. مصیبت زیادہ جب حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیتا تھا نا, اس کی مصیبت ٹل جاتی تھی. صحابہ کرام کے دل حضور کی خوشی دیکھ کر مچلنے لگتے تھے, اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے, کیونکہ ان کی خوشی کا وقت تھا. اور حضور کو رنجیدہ دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے. اشاروں کو جاننے والے حضرات تھے, وہ بولنے کی نوبت نہیں آتی تھی. سرکار ناراض ہے یا راضی ہے وہ اشاروں پہ جان لیتے تھے. بڑے رازدار لوگ تھے. اسی طرح آدمی کا بدن ہے, کپڑا ہے, ناپاکی لگ سکتی ہے, انسان کا تعلق ہے اس سے, بچوں سے بھی ہے, جانوروں سے بھی ہے, خود اپنے سے بھی ہے. تو ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ, ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ. آدمی کا پیشاب چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, کوئی بھی ہو, شریعت نے اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا, بھاری ناپاکی, حکم بھاری ہے اس کا. اگر وہ 1 درہم کے برابر ہے, اس کی مقدار فقہاء کرام نے ہاتھ کی ہتھیلی بتایا ہے کہ جس میں جتنا پانی ٹھہر جائے, بال نہیں گرے, سمجھ لو وہ درہم کا اندازہ, وہ درہم کا اندازہ. اس قدر لگ گئی ناپاکی پیسہ مثال کے طور پر, تو پھر اس کا دھونا واجب ہے نماز کے وقت. اور اس سے کم لگی ہے تو اس کا دھونا سنت ہے نماز کے وقت. اور اس سے زیادہ لگ گئی 1 درہم سے تو اس کا دھونا فرض ہے, اس کے دھوئے بغیر نماز ہی نہیں ہو. تو اس طرح ایسے مسائل ہیں جن کو آدمی کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. آج کل ہم اپنی بچیوں کو اللہ بچائے بے حیائی بے شرمی سے, کئی ایک بچیاں ایسا دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ الامان والحفیظ, کہ آج تک ہماری ماں بہنوں نے ایسے دوپٹے نہیں اوڑھے تھے جو آج دوپٹے کے نام سے لوگ بچے اوڑھ رہی ہیں. اور جو ہے ایسا بس ململ جیسا, ہمارے زبان میں باریک دوپٹہ کہتے ہیں ململ, اس سے بھی پتلا, کہ وہ سر پر ڈالا ہوا ہے لیکن میم صاحب جو ہے اس کو اگر چہرے کے سامنے ڈال لے تو اس کا چہرہ چھپتا نہیں ہے. اتنی بے شرمی, اتنی بے حیائی آ گئی. تو نہ ایسے سے پردہ جائز ہے, نہ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز جائز ہے. نماز بھی نہیں ہوگی ان کی, فیشن کے وہ بن گئی ہے, فیشن کے بوم. سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ, خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہا کی سنت پر تو چلتی نہیں ہے. آج کل کی ایکٹر ڈائریکٹر ارکٹ کرکٹ پھرکٹ جیسے خبیث اور باطل اور بےہودہ اور بے شرم بے غیرت لوگوں کے دوپٹے اپنے سروں پر ڈال لیے. نہ ہمیں شرم ہے نہ ان میں شرم ہے, نہ ہم ٹوکتے ہیں نہ ان کو شرم و غیرت ہے. اب بتائیے اب یہ کتنی بھی نماز ان میں پڑھنے نماز ہوگی کیا ان کی؟ شریعت کے حکم سے جو عبادت ہوگی نا وہی عبادت ہوگی. اس لیے کہا گیا الموت بغیر فعل کا لماؤں نے تاؤں نے. ٹیلی کا بیل دن بھر چکی کا گدا ہے, کتنا بھی چل جائے وہیں کا وہیں. جب مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوگی, بات نہیں مانیں گے تو اس کا انجام الٹا ہی ہے. کتنی لڑکیوں کی چوٹی پیچھے لٹکتی ہے. ارے چوٹی دکھانا بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کسی مولوی صاحب سے آپ پوچھ لو, لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. شرم آیا ہو تو پرواہ ہو نا, شرم آیا تو ایسا بالکل رخصت ہی ہو رہی ہے. آدمی عورت کے پاس سے نکلنے سے بھی شرم آیا آ جاتی ہے, اس کو کیا کروں میں کیا نہیں کروں. اس قدر بے غیرتی, اس قدر بے حیائی. برقعے بھی ایسے پہن رکھے ہیں کہ سامنے اونچا کرتی ہے اپنا دوسرا لباس دکھانے کے لیے. پہلے کی عورتیں بے سارے کتنا بہترین ڈھیلا ڈالا برقع ان کو نکلتی تھی, سامنے دو آنکھوں کی جالیاں رکھتی تھی جس سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں. وہ اپنے دیکھنے کے لیے
لیکن آج تو آنکھوں سے وہ جانیاں پھلیاں سب ہٹ گئیں. یہ بے شرمی کا دور ہے. اللہ کا عذاب بلانے کی دعوت ہے. یہ اللہ کا عذاب کسی کو روکے نہیں رکے گا. بیماری شکل میں آؤ, حادثہ کی شکل میں آؤ, ایکسیڈنٹ کی شکل میں آؤ, فساد کی شکل میں آؤ, طوفان کی شکل میں آؤ, یہ سب اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. جس کو نظر نہیں آیا مت نظر آؤ. عبرت واتبر یا اولو الابصار, اے عقل مندو نصیحت حاصل کرو, نصیحت حاصل کرو, نصیحت حاصل کرو. گھروں کے ٹی ویوں نے اور کالجوں کی تعلیم نے اور ممبئی کی فیشن نے آج کل کی ماں بہنوں کو جو ہے بالکل بے پردگی کی طرف ڈال دیا ہے. نہ باپ کو ہوش ہے نہ بھائی کو ہوش ہے. ماں باپ بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں, وہ بھی گھروں میں اپنی مرضی سے رہتی ہیں. خدا کے عذاب کو دعوت مت دو. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ان بطش لربک شدید, وہ انعام بھی دے کر آزماتا ہے, وہ بیماری دے کر بھی آزماتا ہے, تندرست سے بھی آزماتا ہے, بڑھاپا دے کر بھی آزماتا ہے, جوانی دے کر بھی آزماتا ہے, مال دے کر بھی آزماتا ہے. یہ سب اس کی آزمائش ہے. کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے وہ تو اس کی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا. علماء کا کام بتانا ہے. دل میں درد ہمدردی ہوگی علماء بتائیں گے. وہ جو سب کو راضی کرنا چاہیں گے وہ علماء نہیں بتائیں گے کہ کوئی مالدار بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی امیر فقیر بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی خلاف بول دیا, تصویر خلاف بول دیا تو امیر کا ناصر ہو جیسے باپ لگا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت چاہیے. خدا کے عذاب سے خوف چاہیے مومن کے دل کے اندر. یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہمیں نفس و شیطان کے فتنے سے بچائے. جو لوگ نفس و شیطان کے غلام ہیں ان کے فتنوں سے بچائے.